السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وسیم اکرم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو وسیم اکرم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے غربت۔ یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ آج میں نے اس ٹاپک کو چوائس کیوں کیا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگ پاکستان کے اندر غربت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ غربت ہے، پھر اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے ممالک سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ریسرچنگ بتاؤں گا کہ غربت ہوتی کیا ہے اور پاکستان کا کمپیئر پوری دنیا کی غربت سے جب کیا جاتا ہے تو پرسنٹیج کیا نکلتا ہے۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے پہلے گوگل سے میں نے یہ سرچ کیا کہ پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی زندگی میں جی رہے ہیں، تو گوگل کا کہنا یہ تھا کہ 24.3%، یعنی آسان الفاظ میں 55 ملین لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ گوگل کی ریسرچنگ تھی، گوگل کی انفارمیشن تھی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی ہے شعور، جس کا عنوان تھا علم سے آگاہی تک کا سفر، جس کے رائٹر ایک پاکستانی ہیں ذیشان الحسن عثمانی۔ اس کا لنک اور اس کتاب کا ٹائٹل میں یہاں پر دے دوں گا، آپ لوگ اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات تھی کہ جب پاکستانی پیپل کے پاس اثاثہ جات کو اگر کمپیئر کریں پوری دنیا کے ساتھ تو لوگوں کا کتنا نمبر آتا ہے۔ تو وہ ریسرچنگ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، تو وہ سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں غربت کتنی زیادہ ہے اور پاکستانی پیپل اگر اس کے دنیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کیا پرسنٹیج آتا ہے۔ ذیشان الحسن عثمانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر کسی پاکستانی کے پاس مکمل اثاثہ جات کی مالیت جو اس کے پاس مکمل ہے، اگر اس کی اثاثہ جات کی کل مالیت 2,20,000 روپے بنتی ہے، 2,20,000 روپے بنتی ہے، مطلب دنیا کی جو 50% امیر لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا، جس کے پاس ٹوٹل اثاثہ جات کی مالیت 2,20,000 روپے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، یعنی پوری دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، گویا کہ 3.5 ارب ایسے انسان ہیں جن کے پاس ٹوٹل مالیت 2,20,000 روپے بھی نہیں ہے، رائٹ؟ یہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ سال کے اندر 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں، دوسری تحقیق، اگر آپ سال کے اندر 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ دنیا کے ٹاپ 20% لوگوں میں سے ہیں، مطلب 20% ایسے لوگ ہیں جن میں آپ کا شمار ہوگا اگر آپ سال کے اندر صرف 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شہری ہے جس کے پاس گاڑی، کپڑا، مکان اور روٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس رہنے سہنے کا خرچہ ہے جس کے ساتھ وہ اپنے گھر کا سسٹم چلا رہا ہے، تو عثمانی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ٹاپ 15% لوگوں میں سے ہے، یعنی دنیا کی 85% ایسے لوگ ہیں جو روٹی، کپڑا، مکان اور گاڑی سے محروم ہیں، رائٹ؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ماہانہ آمدنی 2 لاکھ روپے ہے، اگر آپ کے پاس ٹوٹل جو ماہانہ آمدنی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے اور آپ سال کے 25 لاکھ روپے بناتے ہیں تو آپ دنیا کے ٹاپ 10% لوگوں میں سے ہیں۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے کاروبار ہے یا اس کی کوئی شاپ ہے، وہ پر منتھ اگر 2 لاکھ روپے کما رہا ہے اور سالانہ وہ 25 لاکھ روپے کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا شمار دنیا کے ٹاپ 10% لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 6 ملین روپیز ہیں، پاکستانی روپیز، ٹوٹل آپ کے پاس جو مالیت ہے، آپ کے اثاثہ جات کی ٹوٹل مالیت اگر 6 ملین 61 لاکھ روپے ہے تو آپ دنیا کے ٹاپ 10% لوگوں میں سے تو تب بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ دنیا کے 90% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 6 ملین روپیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ہابی کے لیے ہوں، بزنس کے لیے ہوں یا کسی بھی چیز کے لیے ہوں، تو آپ دنیا کے ٹاپ 5% لوگوں میں سے ہیں۔
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل مالیت 5 کروڑ روپے ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو یا بزنس کی صورت میں ہو یا بینکنگ سیونگ میں ہو یا کسی بھی طریقے سے، اگر آپ کے پاس ٹوٹل 5 کروڑ روپے ہیں تو آپ دنیا کے ٹاپ 1% لوگوں میں سے۔ تو عثمانی صاحب کی اس تحقیق سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم لوگ غریب ہیں تو اس قدر بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگ شور مچا رہے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ پیسہ کے ہوتے ہوئے بھی، امیر ہوتے ہوئے بھی، اتنی زیادہ مالیت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بہت کم بجا لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر اوورال پاکستان کی بات کریں تو مزدور کا جو ایوریج پر ہورس یعنی پر گھنٹہ اس کی جو مزدوری بنتی ہے وہ 150 روپے ہے۔ اگر اسی کو آپ انڈین کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ تقریباً 90 روپے بنتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انڈین پاکستان سے 2 گنا زیادہ غریب ہے ایک مزدور کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر ایک بات میں ایکسپلین کر دوں کہ انہوں نے جو عثمانی صاحب نے جو کمپیئر کیا اس اپنی سرچنگ کے اندر پوری دنیا کے ساتھ، یہاں پر میں ایک بات کی ایکسپلین کر دوں کہ عثمانی صاحب نے جو کمپیئر کیا پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو یا پاکستانی پیپل کو، انہوں نے مالیت کے حساب سے کی ہے کہ اثاثہ جات کے حساب سے کی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو امریکہ میں رہتا ہے اس کے پاس کیا $2,20,000 ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اس کے پاس ہیں تو وہ دنیا کی کتنے پرسنٹ لوگوں میں آتا ہے، ٹاپ کتنے پرسنٹ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور وہی بندہ جب پاکستان میں رہتا ہے تو اگر اس کے پاس اتنے لاکھ روپیز ہیں، ڈالر نہیں، وہ الگ بات ہے کہ جب پاکستانی روپیز امریکہ کے ڈالر میں کنورٹ ہوتے ہیں تو امریکہ چونکہ پاکستان، اس کے ڈالر کی قیمت پاکستان میں 281 روپے ہے۔ اس حساب سے تو آپ اس کو غریب کہہ سکتے ہیں یا غربت کی زندگی گزارنے والا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کمپیئر کیا، انہوں نے کمپیئر کیا مالیت کے حساب سے۔ ان کا جو کمپٹیشن تھا، ان کا جو مقابلہ تھا، جو انہوں نے موازنہ کر کے ہمیں بتایا، یہ تحقیق کر کے بتایا ہے، وہ مالیت کے حساب سے ہے۔ ہمارے اکثر لوگوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکری ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا بھی ہے تو بھی وہ ناشکری کی وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دے رکھا۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی شیخ سعدی کی باتیں، اس کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قدردان انسان گزرے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کو بلا کر ان کی نصیحت سنتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ اور ان کی کتاب ہے گلستان، وہ بہت سے نصاب میں بھی داخل ہے اور باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے۔ وہ فارسی کے اندر اس کے ترجمے بھی بہت زیادہ چھپ چکے ہیں۔ اس کے اندر میں نے ایک بات پڑھی تھی، ان کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے، تو ان کے پاس جوتا نہیں تھا۔ جوتا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں مختلف اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں پیدا ہو رہی تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کر رہے تھے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، فلاں کو تو اتنا زیادہ دیا، فلاں کو اتنا زیادہ دیا۔ تو وہ دل میں باتیں کیے مسجد جا پہنچے۔ جیسے مسجد میں پہنچے، انٹر ہوئے، تو گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد دیکھا صحن میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو وہ فوراً سوچنے لگے کہ سعدی تو جوتی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کر رہا تھا، یہ تیرے سامنے ایک بندہ بیٹھا جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیا کہ اللہ میاں آپ کا شکر ہے، آپ نے چلو مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ تو ہمارا حال جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، 2 وقت کے کپڑے پہننے کو ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم لوگ اپنی آسان زندگی جی رہے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی جی رہے ہیں، یہاں پر ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں، کون سی کیٹیگری کے اندر آپ کا نمبر آتا ہے۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت۔ آپ کا اپنا وسیم اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔